اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو اسٹوڈینٹس، السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈینٹس، ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں برانچز آف کیمسٹری۔ صحیح ہے، کیمسٹری کی کیا ہوتی ہے؟ دو برانچز ہوتی ہے، ایک کو آرگینک کیمسٹری اور ایک کو ان آرگینک کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ صحیح ہے اسٹوڈنٹ؟ تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کیمسٹری کی ڈیفائن۔ کیمسٹری ہوتی کیا ہے، اس کی ڈیفائن ہم سب سے پہلے سمجھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم کیمسٹری کی ڈیفائن سمجھتے ہیں۔ کیمسٹری سائنس کی ایک برانچ ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، کیمیکل ریئیکشنز کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ صحیح ہے اسٹوڈنٹس؟ کیا کرتے ہیں، کیمیکل ریئیکشنز کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، اور یہ سائنس کی ایک برانچ ہے۔ اب بہت سے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سر، یہ سائنس کیا ہوتا ہے؟ سائنس مطلب کیمسٹری کی ڈیفائن کو ان کو سمجھ میں آ گئی کہ کیمیکل ریئیکشن کا مطلب یہ ہوتی ہے دو چیزوں کا آپس میں مل کے ایک چیز بنانے کو کیا کہا جاتا ہے، کیمیکل ریئیکشن کہا جاتا ہے۔ صحیح ہے، مطلب دو چیزیں آپس میں مل کے جب کوئی ایک چیز بنایا جائے تو اس کو کیمیکل ریئیکشن کہا جاتا ہے۔ اب سائنس کی ہم بات کریں تو سائنس کیا ہے؟ ایک نالج ہے۔ سائنس کس کہا جاتا ہے؟ نالج کو کہا جاتا ہے جو کہ ہم کیا کرتے ہیں، تجربات اور مشاہدات سے حاصل کرتے ہیں۔ یعنی تجربات اور مشاہدات سے حاصل ہونے والی علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ سائنس کہتے ہیں۔ صحیح ہے اسٹوڈنٹس؟ یعنی آبزرویشن اور ایکسپریمنٹیشن پہ جو نالج ہم گین کرتے ہیں اس کو سائنس کہا جاتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کیمسٹری کی برانچز کے اوپر۔ تو دیئر آر ٹو ٹائپس آف کیمسٹری۔ سب سے پہلے آرگینک کیمسٹری ہوتی ہے، نمبر دو ان آرگینک کیمسٹری ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے آرگینک کیمسٹری۔ اٹ از اے برانچ آف کیمسٹری وچ ڈیل ود دا اسٹڈی آف کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈ کالڈ آرگینک کیمسٹری۔ آرگینک کیمسٹری کیا ہے؟ کیمسٹری کی ایک برانچ ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ایسے کمپاؤنڈس کے بارے میں پڑھتے ہیں جن کے اندر کاربن پریزنٹ ہوتی ہے۔ صحیح ہے اسٹوڈنٹ؟ یعنی ایسے کمپاؤنڈس جن کے اندر کاربن موجود ہوتی ہے، ایسے کمپاؤنڈس کے بارے میں اسٹڈی کرنے کو آرگینک کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ صحیح ہے ہمارے اسٹوڈنٹس؟ اور آرگینک کیمسٹری کی ایک اور ڈیفینیشن کروں تو یہ ایک برانچ ہے کیمسٹری کی جس میں کاربن اور ہائیڈروجن کے درمیان کیا ہوتی ہے، کوولنٹ بانڈنگ ہوتی ہے۔ اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے، آرگینک کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس کیا ہے، گلوکوز۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس گلوکوز ہے جس کے اندر کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کی کیا ہے، پریزنٹ ہے، اور یہ ایک آرگینک کیا ہے، کمپاؤنڈ ہے۔ اس کے بعد کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، لپڈ، یہ سب کیا ہوتے ہیں، آرگینک کمپاؤنڈس ہوتے ہیں۔ صحیح ہے اسٹوڈنٹ؟ اس کے بعد ان آرگینک کیمسٹری۔ ان آرگینک کیمسٹری بھی کیمسٹری کی ایک برانچ ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، کاربن کے علاوہ باقی تمام ایلیمنٹس جو کہ پیریوڈک ٹیبل کے اندر موجود ہے ان کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ صحیح ہے، مطلب کاربن کو ہٹا کے باقی تمام 117 ایلیمنٹس، 117 ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں پیریوڈک ٹیبل کے اندر، کاربن کو ہٹا کے، تو ان کے بارے میں اسٹڈی کرنے کو ان آرگینک، جبکہ کاربن ایسے کمپاؤنڈس جن کے اندر کاربن موجود ہوتا ہے، ایسے کمپاؤنڈس کے بارے میں اسٹڈی کرنے کو آرگینک کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ صحیح ہے اسٹوڈنٹ؟ اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ہائیڈرو کاربن۔ یہ ہائیڈرو کاربن کیا ہوتا ہے؟ The compound contain only carbon and hydrogen is called hydrocarbon۔ مطلب ہم اس کے جو واٹ ہے اس سے ہی سمجھ سکتے ہیں ہائیڈرو کاربن۔ ہائیڈرو کا مطلب ہائیڈروجن اور کاربن کا مطلب کاربن، مطلب ایسے کمپاؤنڈس جو کہ کیا ہوتے ہیں، اونلی کاربن اور ہائیڈروجن سے بنے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اسٹڈی کرنے کو ہائیڈرو کاربن کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس کیا ہے، میتھین ہے، بوٹین ہے، پروپین ہے، ایتھین، یہ وغیرہ ایسے کمپاؤنڈس کیا ہوتے ہیں، ہائیڈرو کاربن، جو کہ اونلی کیا ہوتے ہیں، کاربن اور ہائیڈروجن سے بنے ہوتے ہیں۔
اب ہمارے پاس آرگینک کیمسٹری کی ہم بات کریں تو آرگینک کیمسٹری کے اندر کیا ہوتی ہے، مختلف ٹائپس ہوتی ہے. ایک کو کیا کہا جاتا ہے، ایرومیٹک کہا جاتا ہے، اور ایک کو ایلیفیٹک کہا جاتا ہے. ہم پڑھتے ہیں ایلیفیٹک کیا ہوتا ہے. ایلیفیٹک کیا ہوتا ہے، ایلیفیٹک ایک ٹائپ ہے ہائیڈرو کاربن کی، جس میں جو کاربن ایٹمز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ارینج ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، جوائن ہوتے ہیں تھرو اے سٹریٹ برانچ، اور کیا ہوتے ہیں سٹریٹ برانچ اور سائیکلک چین میں کیا ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، اٹیچ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. صحیح ہے. اور ان کے درمیان کیا ہوتا ہے، سنگل، ڈبل یا ٹرپل بونڈ کیا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، ایلیفیٹک کہا جاتا ہے. تو میرے اسٹوڈنٹ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں ایلیفیٹک کیا ہوتا ہے. ایلیفیٹک کیا ہے، ہائیڈرو کاربن کی ایک کیا ہے ٹائپ ہے، جس کے اندر جو کاربن ایٹمز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ارینج ہوتے ہیں تھرو سنگل، ڈبل یا ٹرپل بونڈ کے ذریعے سے ان برانچ یا سٹریٹ چین میں. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، ایلیفیٹک کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایلیفیٹک کی مثال کریں تو CH2 اس کے بعد CH3، مطلب یہ کیا ہوتے ہیں، سٹریٹ چین میں کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہوتے ہیں سنگل، ڈبل یا ٹرپل بونڈ کے ذریعے سے. اب پھر ایلیفیٹک کی ہم بات کریں تو ایلیفیٹک کے اندر ہمارے پاس دو ٹائپس ہوتی ہے، ایک کو سیچوریٹڈ اور ایک کو انسیچوریٹڈ کیا کہا جاتا ہے، ہائیڈرو کاربنز کہا جاتا ہے. سیچوریٹڈ کے اندر جو کاربن ایٹمز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، سنگل بون ہوتا ہے. کاربن ایٹمز کے درمیان کیا ہوتا ہے، اونلی سنگل بون ہوتا ہے. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، سیچوریٹڈ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر فیٹ، ہم موسٹ ایگزامپل کیا ہوتا ہے، فیٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایک سیچوریٹڈ کیا ہوتا ہے. صحیح ہے اسٹوڈنٹ، سمجھ گئے آپ لوگ. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے انسیچوریٹڈ. انسیچوریٹڈ بھی ہائیڈرو کاربن کی کیا ہے، ایک ٹائپ ہے جس میں جو ایٹمز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ڈبل یا ٹرپل بونڈ کے ذریعے سے کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جوائن ہوتے ہیں. تو اس کو انسیچوریٹڈ کہا جاتا ہے. صحیح ہے اسٹوڈنٹ. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایرومیٹک کے اوپر. ایرومیٹک ایک کمپاؤنڈ کے اندر کیا ہوتے ہیں، جو کاربن ایٹمز ہوتے ہیں وہ سائیکلک وے میں کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، جوائن ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ایرومیٹک. ایرومیٹک کی موسٹ ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے، بینزین ایک موسٹ ایگزامپل ہے. تو اسٹوڈنٹس امید ہے آپ لوگوں کو میرا یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو بھی سوال سمجھ میں نہیں آیا ہے تو وہ آپ لوگ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہو. گڈ لک.